بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا جو ہمارا ولاگ ہے یہ ہے سکسیس سٹوری. سکسیس سٹوری میں ایک دفعہ تو ہم آپ کو پورا ویو دیتے ہیں. میں اس وقت جہاں بیٹھی ہوئی ہوں وہاں میرے ساتھ ہمارے بورڈ کے تمام ٹاپر بچے جو فرسٹ سیکنڈ تھرڈ پوزیشن ہولڈر ہیں وہ موجود ہیں، اور یہ تمام بچے انتہائی خوش قسمت ہیں، اور ان کے ماں باپ اس سے زیادہ جن کو اللہ تعالیٰ نے ایسی جو ہے ذہین اولاد سے نوازا. اور یہ تمام بچے آج سی ایم پروگرام جس کے تحت ان کو انعامات، نقد انعامات دیے جا رہے ہیں، گفٹ واؤچرز دیے جا رہے ہیں، اور ان کو یہ ہمارے آج وی آئی پی گیسٹ ہیں، اور وی آئی پی گیسٹ ہونے کے ناطے ان کو فل پروٹوکول کے ساتھ ہم انہیں لے کر جا رہے ہیں لاہور، جہاں پر سی ایم صاحب اور چیف سیکرٹری صاحب اور منسٹر ایجوکیشن وہ تمام انہیں کیش پرائزز سے نوازیں گے، جس کے اندر فرسٹ پرائز والے کو، فرسٹ پوزیشن ہولڈر والے کو فرسٹ پرائز 3 لاکھ روپے کا، سیکنڈ والے کو 2 لاکھ روپیہ، اور تھرڈ والے کو 3 لاکھ روپیہ دیا جائے گا. اور میں ابھی آپ کو یہ تمام بچے جو ہے وہ دکھاتی ہوں، اور پھر ان سب بچوں کی سکسیس سٹوری ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ تمام بچے کس طرح اپنی زندگی میں کامیاب ہوئے. یہ تمام بچوں کو جی آپ دیکھیں، یہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ موجود ہیں، اور یہ ہمارے لیے، ہمارے بورڈ کا یہ فخر ہیں یہ بچے، اور کیونکہ جو کامیابی انہوں نے حاصل کی، ہمارے بورڈ میں سے بہت سارے بچوں نے پیپر دیے، لاکھوں کی تعداد میں پیپر دیے، لیکن جو کامیابی اللہ تعالیٰ نے، جو عزت کا سہرا ان بچوں کے سر بندھا ہے، وہ باقی لوگ نہیں وہاں تک پہنچ سکے. بہت سارے بچے کامیاب ہوئے ہیں جنہوں نے 1000+ نمبر لیے، 1050+ نمبر لیے، لیکن یہ وہ شائننگ سٹار ہیں جنہوں نے اپنا، ہمارے بورڈ کا نام، اپنے پیرنٹس کا نام، اپنے خاندان کا نام، اور اپنا تو نام انہوں نے روشن کیا ہی کیا ہے، اور تمام لوگوں کے لیے یہ باعث عزت، باعث فخر بنے ہیں. اور پھر انہوں نے اپنے اداروں کے نام کو چمکایا ہے، ان کا نام پیدا کیا ہے. ابھی کل ہی ہمارا ایک فنکشن ایک ادارے نے کیا جس میں کمیر کا بہت ہی ایک چھوٹا سا مثالی ادارہ جن کا بچے نے اوور آل پوزیشن بوائز میں فرسٹ لی. اور اب ہمارے لیے سب سے فخر کی بات یہ ہے کہ ہمارے ساتھ رومیشہ بچی جو کہ ہے اکاڑا ڈی پی ایس کی، جو کہ انتہائی قابل فخر ہمارے لیے بچی ہے، کیونکہ وہ اوور آل بورڈ کی فرسٹ پوزیشن ہولڈر ہے جس کے 1090 مارکس ہیں، اور اس بچی نے 9th کلاس میں بھی بورڈ کو ٹاپ کیا تھا، 505 میں سے 504 نمبر لیے. باقی ہم آپ کو رومیشہ سے ملاتے ہیں، وہ اپنی سکسیس سٹوری کا خود آپ کو بتائے گی. جی رومیشہ. جی بیٹا کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک الحمدللہ. آج یہاں تک پہنچ کر کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ الحمدللہ آئی ایم فیلنگ ویری مچ بلیسڈ. مائک لگا یو آر فیلنگ ویری مچ بلیسڈ. اور رومیشہ کے ساتھ جی ان کے فادر ہمارے ساتھ موجود ہیں، یہ اسسٹنٹ فوڈ ڈائریکٹر بھی ہیں، فیاض صاحب ان کا نام ہے، اور یہ بھی اپنی لائف میں، اپنی زندگی میں بہت زیادہ کامیاب ہیں. رومیشہ کا ایک تعارف یہ بھی ہے کہ اس کا جو تعلق ہے وہ ویسے بھی ایک پڑھائی والے گھرانے سے ہے، استادوں کے گھرانے سے ہے. اس کی جو مدر ہیں وہ ہماری اسسٹنٹ پروفیسر ہیں فزکس کی، اور اس کے جو نانا کا تعلق تھا وہ بھی جو ہے وہ اساتذہ کی کیٹیگری سے، اساتذہ کے خاندان سے، اساتذہ کی فیملی سے تھا، یعنی ہم لوگوں کے خاندان سے تھا. تو یہ اس بچی کے لیے بہت زیادہ بلیسنگ رہی ہے. اب رومیشہ آپ بتائیں کہ آپ نے اسٹڈی کون سے اسکول سے کی ہے؟ میں ڈسٹرکٹ پبلک اسکول اینڈ کالج اکاڑا سے پڑھتی رہی ہوں، شروع سے ہی میں نے وہاں سے پڑھا ہے. اور الحمدللہ میری جو بلیسنگ جو مجھے ملی ہے وہ میرے گرینڈ فادر کے طور پہ ملی ہے، کہ انہوں نے مجھے یہاں تک پہنچنے میں ان کا سب سے بڑا ہاتھ ہے، کہ انہوں نے 9th 10th اوور آل مجھے سارا انہوں نے پڑھایا ہے. کوئی اکیڈمی وغیرہ میں نہیں جاتی تھی، تو وہ سارا کریڈٹ میں ان کو دینا چاہوں گی. یہ مجھے پتہ چلا تھا کہ اس کے جو نانا ہیں یہ ان کا اس کی کامیابی میں بہت بڑا ہاتھ ہے. اس بچی نے کوئی ٹیوشن نہیں پڑھی، اس بچی کی جو تمام جو کورس کور کروائے وہ ان کے نانا نے کروائے، اور فزکس کی پروفیسر ان کی مدر ہیں تو انہوں نے اس کو فزکس پڑھائی. تو اس بچی کو اپنے گھر سے ہی ہوم ٹیوشن ملی ہے، اس نے باہر کوئی اکیڈمی جوائن نہیں کی. تو یہاں پر اس نے یہ بات غلط ثابت کر دی کہ جو کہتے ہیں کہ جی بڑے بڑی کی ٹیوشنز پڑھی جائیں، بڑے بڑے ریناؤنڈ اداروں میں جایا جائے تو تب کامیابی ملتی ہے. تو انسان کی اپنی محنت اور گھر والوں کی، پیرنٹس کی محنت کا منہ بولتا ثبوت جو ہے وہ رومیشہ کی شکل میں موجود ہے.
جی رمیشہ، آپ کے یہ جو باقی بچے ہیں، ظاہر بات ہے یہ بھی اب وہ مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو بچہ تھرڈ پہ ہے وہ سیکنڈ آنا چاہے گا، فرسٹ آنا چاہے گا، سیکنڈ والے بھی پوزیشن لینا چاہیں گے. تو آپ ان کو اپنی کوئی روٹین کے بارے میں بتائیں کہ آپ کس روٹین سے پڑھتی تھی؟ میری کوئی ایسے زیادہ خاص روٹین نہیں تھی، مطلب روز کا روز کام کرتی تھی میں. اکیڈمی کا جو میں جاتی نہیں تھی، نانا ابو سے پڑھتی تھی، ان سے پڑھ کے ان کا کام کرتی تھی اور اسکول کا کام کرتی تھی. ٹیسٹنگ ڈیلی میں نے دینی ہوتی تھی. مطلب اس طرح کر کے میں نے پڑھا. زیادہ بھی یہ کتابی کیڑا میں نہیں تھی. 4-5 گھنٹے مشکل سے بس پڑھنا تھا میں نے. یعنی پوزیشن کے لیے کتابی کیڑا بھی ہونا ضروری نہیں ہے. اچھا جی، اب اس کامیابی پہ جو اللہ تعالیٰ نے آج جس مقام پر، جس دن یہاں جس مقام پر آپ بیٹھی ہیں، جس جگہ پر بیٹھی ہیں، یہاں پر لوگ آنے سے پہلے سوچتے ہیں تو وہ خواب ہوتا ہے لوگوں کا، کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ بہت اچھا الحمدللہ. بہت اچھا محسوس ہو رہا ہے. اب تو ماشاءاللہ آپ کو کافی سارے اماؤنٹ پیسے مل جائیں گے، کیا کریں گی اس کا؟ ابھی تک تو کچھ نہیں سوچا. ابھی جب ملے گی اس کے بعد پیرنٹس کو دے دیں گی یا خود رکھیں گی؟ پیرنٹس کو دے دیں گی. ہمارے لیے استعمال کرنے ہوتے ہیں تو ان پہ. دیکھیں یہ اس کی پازیٹیو تھنکنگ ہے کہ پیرنٹس ہمارے لیے ہی بچوں کے لیے استعمال کرتے ہیں. یعنی بچوں نے یہ نہیں ہے اس کی کہ یہ سارے پیسے میرے ہیں تو یہ میں نے رکھنے ہیں. تو یہ بھی آپ کی جو نیت ہے، یہ بھی آپ کی کامیابی کے لیے ایک بہت بڑا راستہ ہوتی ہے. تو یہ تمام اسٹوڈنٹس کے لیے بھی. اور میرا خیال ہے کہ جب تک آپ پازیٹیو نہیں نہ ہوں گے تو آپ کا راستہ بھی سیدھا نہیں ہوتا، آپ کی کامیابی بھی آپ کو نہیں ملتی. زندگی میں پازیٹیوٹی بہت ضروری ہے. جب تک آپ کے پاس خود پازیٹیوٹی ہوگی تو وہی وائبز آپ آگے بھی ٹرانسفر کرتے ہیں لوگوں کو. تو باقی بہن بھائیوں کے بارے میں بتائیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں. آپ گھر میں سب سے بڑی ہیں؟ نہیں، میں مڈل میں آتی ہوں. ایک بڑا بھائی ہے مجھ سے، وہ انڈی کیٹ کی پریپریشن کر رہا ہے، اور ایک چھوٹا ہے وہ 5 کلاس میں ہے. 5 کلاس میں ہے. وہ بھی اب آپ سے انسپائرڈ ہے؟ وہ نہیں ہوتا مجھ سے انسپائر. وہ نہیں ہوتا، وہ اپنا جو اس کی مرضی ہوتی ہے وہی کرتا ہے. وہ کرتا ہے. تو یہ بھی ضروری نہیں کہ گھر میں ایک بچہ ٹاپ کر لے تو باقیوں کو اس کے لیے سورس آف انسپیریشن بن جائے. اس کا مطلب ہے کہ جو یہاں پر ٹاپرز بچے بیٹھے ہوئے ہیں وہی آپ ان کے لیے آپ سورس آف انسپیریشن ہوں گی، اور یا آنے والی جو اپ کمنگ جنریشن ہے یا جو اپ کمنگ اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے یو ول بی دا سورس آف جو انسپائریشن ہوں گی. ٹھیک ہے. تو جو باقی اب آگے نیکسٹ آپ کا میڈیکل کا چوز کرنے کا ارادہ ہے؟ میڈیکل چوز کریں گی. کیا ٹارگیٹ ہے نیکسٹ بھی پوزیشن لینے کا؟ اللہ تعالیٰ کا کرم رہا تو انشاءاللہ ضرور. چلیں جی، ہماری آپ کے ساتھ بہت ساری دعائیں ہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کامیاب کرے اور آپ کی یہی خواہش جو ہے وہ پوری کرے کہ آپ جو ہے وہ دوبارہ پوزیشن لیں اور اس بورڈ میں اسی جگہ اسی مقام پر بیٹھی ہوں، اور ہم آپ کی ایسے ہی سکسیس سٹوری دوبارہ سب کو سنائیں تاکہ جو ہے وہ آپ کو کامیابی مل سکے، اور آپ پیرنٹس کے لیے بھی ایسے ہی ہمیشہ باعث فخر رہیں. اور اس کے علاوہ آپ اپنے باقی جو اسٹوڈنٹس کولیگز ہیں ان کو کیا بتانا چاہیں گی، کیا ہدایت کرنا چاہیں گی، کیا انسٹرکشنز دینا چاہیں گی؟ ظاہر بات ہے یو آر دا سورس آف انسپریشن. تو آپ باقی وہ اسٹوڈنٹس جو آپ 10th کلاس میں ہیں یا وہ اسٹوڈنٹس جو آگے نیکسٹ ایگزامز دیں گے تو ان کے لیے آپ کیا بتائیں گے؟ میرا ایک یہ کہ بس کبھی بھی کریج لوز نہیں کرنی چاہیے. چھوٹے ہوتے سے میری مطلب پوزیشنس نہیں آتی ہوتی تھی، لیکن جب بندہ ہارڈ ورک اسٹارٹ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور آپ کو پے کرتا ہے اس کا ریوارڈ. تو ہمیشہ کنسسٹنٹ رہیں اپنے ساتھ، اپنا کام کریں اور آنیسٹ رہیں. اپنے ٹیچرس کے ساتھ بہت زیادہ اوبیڈینٹ رہیں. تو ان کی جب دعائیں ہوتی ہیں، اپنے پیرنٹس کی دعائیں ہوتی ہیں، تو انشاءاللہ پھر آپ تو کامیابی کو چھو لیتے ہیں. تو آپ کے جو آج کل کے دور کے اندر پیرنٹس جو ہے نا یہ موبائل اور انٹرنیٹ سے بھی بڑے پریشان ہیں کہ بچے بہت زیادہ یوز کرتے ہیں، تو آپ کتنا یوز کرتی ہیں؟ میں بھی جتنا باقی سب بچے یوز کرتے اتنا کرتی ہوں. جیسے سارا دن یوز کر لیتی ہیں؟ سارا دن نہیں، مطلب پڑھائی کا ٹائم دیتی ہوں، اور اس کے بعد جو تھوڑا سا مجھے ملتا ہے فری ٹائم اس میں موبائل یوز کرتی ہوں. تو موبائل آپ کے پاس اپنا ہے یا پیرنٹس کا؟ یعنی پیرنٹس کا ہے. یہ بھی اچھی بات ہے تاکہ جب پیرنٹس گھر آئیں تو انہیں کا موبائل یوز کیا جائے تاکہ باقیوں کا آپ یوز نہ کر سکیں. تو ورنہ تو پھر اب بچے سارا دن موبائل پر ہی ہوتے ہیں. چلیں جی، بہت خوشی ہوئی ہے. اور آپ کی جو نیکسٹ سٹوری ہے نا آگے ہم لگائیں گے when you will get the prize from the CM in the shape of check 3 lakh rupees and the gift hamper. تو پھر جب آپ وہ کریں گی تو پھر ہم وہ بھی ویورز کو دکھائیں گے کہ آپ کس طرح جو ہے نا وہ لینے کے بعد آپ کے ایکسپریشن کیا ہے، تب آپ کو وہاں پر پوچھیں گے. وہ آپ کی فیلنگز کچھ اور ہی ہوں گی. ٹھیک ہے. چلیں جی، بہت شکریہ آپ کا ہمارا ساتھ دینے کا. اب آپ ان کے فادر سے پوچھتے ہیں کہ وہ اپنی بیٹی کی کامیابی پر ان کے کیا ایکسپریشنز ہیں. جی فیاض صاحب اپنا تھوڑا سا انٹروڈکشن دے دیں اور پھر رمیشہ کی جو ہے نا وہ کامیابی کا ہمیں بتائیں. جی السلام علیکم. میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر فوڈ ساہیوال ڈویژن کے طور پر کام کر رہا ہوں.
I'm very pleased, and it is all due to my teacher. ان کے نانا جو ہیں وہ میرے استاد بھی رہے ہیں میٹرک میں، اور ان کی محنت کی وجہ سے میٹرک میں میں نے پریزیڈنٹ اسکالرشپ حاصل کیا تھا، اور انہی کی وجہ سے میں زندگی میں کامیاب ہوا، اور وہی سلسلہ جو ہے وہ میرے آگے نیکسٹ جنریشن میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا ریوارڈ دیا ہے۔ یہ سارا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، بچے کی محنت اور اللہ تعالیٰ کا رحم اور اس کی عطائیت، یہی سارا اس کا نچوڑ ہے۔ اس میں اگر ہم کہیں کہ بچے تو سارے محنت کرتے ہیں، بٹ سکسیس جو ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کسی کسی کو دیتے ہیں، اور اس میں اس کی خالص نیت اور ماں باپ کی دعائیں اور ٹیچرز کی دعائیں وہ کام کر رہی ہوتی ہیں پیچھے۔ تو نیت صاف ہونی چاہیے انسان کی۔ باقی اللہ تعالیٰ کا میں بہت شکر گزار ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے میری بیٹی کو اور مجھے اتنی عزت سے نوازا ہے۔ تو آئی ایم ویری گریٹفل ٹو مائی اللہ آل مائٹی۔ اللہ ہمارا نگہبان ہو۔ تھینک یو ویری مچ۔ بہت شکریہ جی، بہت خوش ہوئی آپ سے بات کر کے۔ مطلب یہ کامیابی کا سلسلہ جو ہے وہ گھر سے ہی شروع ہے، مطلب فادر سے شروع ہوا، مدر سے شروع ہوا، اور وہ آگے کنورٹ ہوتا ہوا وہ جو ہے وہ ان کی نواسی تک پہنچ گیا۔ یعنی انہوں نے اپنی بیٹی کو بھی کامیاب بنایا، وہ ایک کامیاب پروفیسر ہیں، اور جو ان کے آپ ان کے داماد بھی ہیں، اس بچی کے باپ بھی ہیں۔ یعنی اٹ مینس کہ وہ شخص ایکچوئل میں خود کامیاب ایک استاد ہے، جس نے جو ہے نا آگے سے اتنی نسلوں کو کامیاب کر دیا۔ تو اس کا تو ہمارا میرا خیال ہے کہ اگلا ولاگ جو ان کے نانا کے ساتھ ہونا ہاں جی، چاہیے۔ لیٹ می ایڈ کہ وہ اتنے ریناؤنڈ ٹیچر ہیں اکاڑا کے کہ ان کے بیشتر اسٹوڈنٹس اس وقت ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، اور مختلف لائف کی جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں فیلڈس میں۔ اب میرا چھوٹا بھائی بھی ان سے ہی پڑھا ہے، اور وہ ڈاکٹر ہے امریکہ میں۔ تو یہ سارا ایک ٹیچر کی وجہ سے آپ جو ہے وہ اسکول کہیں کا کہیں انہوں نے پہنچا دیا تھا، اور اس کے بعد میں نے ویسا ٹیچر اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ تو اٹ از آل ڈیو ٹو ہز اسٹرگل، اور اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے۔ انسان کائنڈلی کے آپ ان کا نام بتائیں تاکہ سب کو چودھری انور محمد گجر صاحب جو ہیں وہ چودھری اسلامی ہائی محمد انور اسکول گرجر صاحب جو ہاں ہمارے اسلامیہ ہائی اسکول اکاڑا سٹی اوکاڑا سٹی میں ٹیچر رہے ہیں، یہ ان کی تعریف کر رہے ہیں، اور یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ انہی کی کامیابی کا نتیجہ جی ہے، ان کی محنت کا نتیجہ ہے۔ بہت شکریہ جی پیاز صاحب۔ تھینک یو۔ جی ویورز، آپ نے ان کا سنی سکسیس سٹوری۔ یہ تمام بچوں کے لیے بھی کامیاب، تو یہ تمام بچے ہیں، یہ کامیاب ہیں تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، تو لیکن یہ ہے کہ یہ بچی ہماری جو اوور آل بورڈ کی ٹاپر ہے، اور ویسے اگر تمام بورڈز 10 کے 10 بورڈ پنجاب کے کمپیئر کیے جائیں تو اس میں اس بچی کی 3rd پوزیشن ہے، تو یہ ہمارے لیے بہت باعث فخر ہے۔ بہت شکریہ جی۔